آپ یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ دنیا میں بہت ساری کافر قومیں ہیں جو بےہودگی کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں اور حرام چیزیں جو ہیں وہ کھاتے ہیں، اور وہ چیزیں بھی کھاتے ہیں جو زہریلی ہیں۔ لیکن ہم میں سے کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ لوگ مرتے کیوں نہیں ہیں؟ کہ حرام چیزیں کھانے سے بندہ مرتا نہیں ہے، اس کا ایمان، اس کا ضمیر، اس کی انسانیت مر جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا مال، تمہاری اولادیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو فائدہ دے گا وہ تمہیں قلب سلیم فائدہ دے گا، نیک دل تمہیں فائدہ دے گا۔ تو نیک دل کب پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ طیب چیزوں کے استعمال سے، الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن ہم نے آپ کے لیے پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ مقرر فرما دی ہیں۔ کہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، جو حضرت مریم سے پیدا ہوا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ہم تو ان پر حیران ہوتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ ان کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ اما بعد، سورہ البقرہ کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے لوگو، جو کچھ زمین میں
ہے اس میں سے کھاؤ، حلال اور پاکیزہ، اور شیطانوں کے پیچھے نہ لگو۔ یعنی شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلا کھلا۔ وہ صرف اور صرف تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا مسلمانوں سے کہ اے مسلمانوں، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیزیں قبول فرماتا ہے۔ صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم، اما بعد۔ رزق حلال کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس کے کھانے سے، اس کے استعمال سے مسلمان میں پاکیزگی آتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، عبادت قبول ہوتی ہے، اور جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جنت میں صرف پاکیزہ چیزیں ملیں گی۔ اس لیے دنیا میں اس کی پریکٹس کریں گے تو جنت جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں، زمین پر چلنے والے بہت سارے جانور پیدا فرمائے ہیں، ایسے بھی پرندے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں جو زمین پر بھی چلتے ہیں اور ہوا میں بھی اڑتے ہیں، لیکن ان میں سے چنے ہوئے جانور، چنے ہوئے پرندے، چنی ہوئی چیزیں، چنی ہوئی دولت اللہ نے مسلمان کے لیے یعنی مخصوص کر دی ہے کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہیں۔ آپ یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ دنیا میں بہت ساری کافر قومیں ہیں جو بےہودگی کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، اور حرام چیزیں جو ہیں وہ کھاتے ہیں، اور وہ چیزیں بھی کھاتے ہیں جو زہریلی ہیں، لیکن ہم سے کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ لوگ مرتے کیوں نہیں ہیں۔ دراصل وہ ان چیزوں کے کھانے سے مر چکے ہیں، ان کا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے، وہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کہ حرام چیزیں کھانے سے بندہ مرتا نہیں ہے، اس کا ایمان، اس کا ضمیر، اس کی انسانیت مر جاتی ہے۔ آپ کے سامنے ابھی جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے،
بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کو بمبوں سے اڑایا جا رہا ہے، عورتوں اور مردوں اور نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو بمبوں سے اور گولیوں سے اڑایا جا رہا ہے۔ وہ جو اقوام متحدہ ہے، جو سیکورٹی کونسل ہے، ان کے ضمیر مردہ ہو گئے ہیں، قراردادیں پاس نہیں ہوتی ہیں، اگر پاس ہوتی ہیں تو بڑے خنزیر 4-5 ہیں، وہ ان کو ویٹو کر دیتے ہیں، ان کو ویٹو پاور ہے۔ جیسے خنزیر آ کر ٹکر مار دیتا ہے کسی کو، تو باقی ضمیر سارے مردہ ہو چکے، جنگ جاری ہے، مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ یہ اس چیز کا اثر ہے کہ جب کوئی انسان حرام مال استعمال کرتا ہے، حرام چیزیں استعمال کرتا ہے، اس کا ایمان اس سے اڑ جاتا ہے اور وہ کفر کے درجے پر پہنچ جاتا ہے اور وہ کافر رہتا ہے۔ کیونکہ ایسے قوم جو ہے یا ایسے لوگ جو ہیں جو عمل صالح بھی کریں تو ان کی نیکی قبول نہیں کی جاتی۔ یوم لا تنفع مالا ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا مال، تمہاری اولادیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو فائدہ دے گا وہ تمہیں قلب سلیم فائدہ دے گا، نیک دل تمہیں فائدہ دے گا۔ تو نیک دل کب پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ طیب چیزوں کے استعمال سے، الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن ہم نے آپ کے لیے پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ مقرر فرما دی ہیں، حلال کر دی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، اس کی اجازت دیتے ہیں، اور جو ناپاک چیزیں ہیں، خبائث میں سے ہیں، وہ تم پر وہ حرام کر دیتا۔ لہذا اس کا استعمال جو ہے، اس کا کھانا پینا جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ ہم نے حرام کر دیا ہے تمہارے لیے مردار، مرا ہوا جانور، اور وہ حلال جانور بھی جو بغیر ذبح کے مر جاتا ہے وہ بھی میتہ میں ہے، مردار میں ہے، اور بہتا ہوا خون جو جانور کے زخم سے یا اس کے ذبح کرنے سے نکلتا ہے، چاہے وہ جانور حلال بھی ہے، وہ خون تمہارے لیے حرام ہے۔ اور فرمایا کہ سور کا گوشت اور وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام دے دی جائیں، کسی اور کے لیے بانٹی جائیں، اللہ کے لیے نہ کی جائیں، کسی اور کی خوشنودی کے لیے کی جائیں۔ فرمایا وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، کسی پیر خانے پر، کسی آستانے پر، کسی خانقاہ پر، کسی بھی ایسی جگہ پر جس کو تم نے برکت والی جگہ قرار دے دیا ہے،
وہاں جا کر تم ذبح کرو گے، یا لاٹریوں کا استعمال ہے، جوئے کا استعمال ہے، یہ سب چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ اب بعض دوست یہ بھی کہیں گے کہ جی یہ تو قورمہ پکا ہوا ہے، مٹن کا زردہ پکا ہوا ہے، متنجن ہے، مسلمان نے پکایا ہے، تو اس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے نام کا نہیں دیا، وہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے دیا، وہ تمہارے لیے حرام ہے، وہ تم کھا نہیں سکتے۔ یہ اس کانٹیکسٹ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ آج کل جو ہے وہ دسمبر کے دن آ رہے ہیں، اور دسمبر میں عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے مناتے ہیں، اور اس کے لیے وہ چیزیں بانٹتے ہیں، کھانے بانٹتے ہیں، اور لوگوں کو دعوت پر بلاتے ہیں، اور وہ گھر گھر پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، بچوں کے کھلونے وہ پہنچاتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک کہتے یہ ہیں کہ ہیپی کرسمس۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ اپنا بیٹا جنا، اور اس کی پیدائش ہوئی، اور اس کی خوشی میں ہم اس کو بانٹا۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اگر تم نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، تو تم نے اللہ پر جھوٹ مانگا، اللہ پر تہمت لگائی۔ اب وہ چیزیں جو ہیں وہ خالص بنی ہوئی، اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ تو بچوں کا کھلونا دے گیا ہے، اس میں کیا حرمت ہے، یہ تو اچھا ہے، ریموٹ کنٹرول ہے، ہمارے بچے کھیلیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما احل لغیر اللہ بہ، جب اللہ جو ہے وہ ہر قسم کی اولاد سے، بیویوں سے، رشتہ داریوں سے، کھانے پینے سے، سونے سے، ہر چیز سے پاک ہے، تو اس پر تہمت کیوں لگائی جائے؟ یہودی یہ کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم، کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور پھر اس کے یہ دن مناتے ہیں۔ پوری دنیا میں میڈیا جو ہے ان کو کوریج دیتا ہے کہ جی یہ سینٹا کلاus ہے، وہ ایک شکل بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بناتے ہیں، حضرت مریم کی تصویریں بناتے ہیں، ان کو خوبصورت کرتے ہیں۔ تو وہ کھانا بھی ایسے ہے جیسے کسی پرستش گاہ پر بانٹا جاتا ہے، ایسی جگہوں پر بانٹا جاتا ہے جس کو یہ ذریعہ بناتے ہیں کہ یہ ہماری بات سنتے ہیں اور ہماری بات جو ہے وہ اللہ تک پہنچاتے ہیں اور ہمارا کام کرا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، جو حضرت مریم سے پیدا ہوا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون،
ہم تو ان پر حیران ہوتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ ان کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اما حوا کے بارے میں نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹی ہے۔ کافر جو ہیں وہ فرشتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ الملائکۃ بنات اللہ ہے، نعوذ باللہ، کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مقصد ایک ہے، کام مختلف ہیں۔ مقصد ایک کیا ہے کہ ہم ان کو خوش کریں گے، یہ اللہ کو خوش کر دیں گے ہماری طرف سے، چاہے وہ دنیا کے انسان ہوں، چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں، بات وہ ایک ہی ہے کہ جو فوت ہو گیا ہے وہ فوت نہیں ہوا۔ اب جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ زندہ ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ فوت ہو گیا۔ ہمیشہ اللہ کی مخالفت کرنی ہے۔ تو میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے لیڈروں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں جی ہم مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں سمجھتے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے ساتھ ویسے ہی تعلقات رکھیں گے۔ تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے لیڈر جو ہے وہ ہندوؤں کی ہولی میں بھی پہنچ جاتے ہیں نا، ہندوؤں کی ہولیوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں، اور ہمارے بعض یونیورسٹیوں کے اندر ہندوؤں کے تہوار جو ہیں وہ منائے جاتے ہیں اور مسلمان مناتے ہیں، اس میں ہندو بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کے تہوار منائے جاتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جو اللہ نے فرمایا انسانوں کو کہ آپ حلال کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، کہ حلال جو ہے وہ واضح ہے، ہر مسلمان کو یہ پتہ ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور حرام بھی واضح ہے۔ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ جانوروں میں کون کون سے جانور حرام ہیں، پرندوں میں کون کون سے پرندے حرام ہیں، چیزوں میں کون کون سی چیزیں حرام ہیں، حشرات الارض حرام ہیں، موذی جانور جو ہیں وہ حرام ہیں، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، سود لینے دینے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے، چوری کا مال حرام ہے، اور دھوکے بازی کا مال حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ اونٹ حلال ہے، بکرا حلال ہے، چھترا حلال ہے، اور وہ جانور جو شکاری ہیں، درندے ہیں، وہ حرام ہیں، اور وہ جو شکاری نہیں ہیں، جگالی کرنے والے ہیں، وہ حلال ہیں۔ سب کو پتہ ہے، اس کے لیے کوئی خاص تعلیم دینے کی ضرورت نہیں، یہ مسلمان کمیونٹی میں مکمل طور پر واضح ہے، اور حرام چیزیں بھی مسلمان کمیونٹی میں مکمل طور پر واضح ہے۔ لیکن ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر اگر ان حرام چیزوں کا استعمال کیا جائے
تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ مال قبول نہیں کرتا. جہاں اس کا کھانا قبول نہیں وہاں اس کا عبادت قبول نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سور کا گوشت کھایا 40 روز تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور آپ کے کو یہ علم ہونا چاہیے کہ سور جو ہے وہ مرے ہوئے چوہے کھاتا ہے. یہ اس کی فیورٹ غذا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے جسم میں، اس کے خون میں، اس کے گوشت میں وہ اس کے مضر اثرات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اور جب بھی کوئی انسان اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر وہی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو خنزیر میں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ خنزیر جو ہے یہ غیرت مند جانور نہیں ہے. اور پھر یہ کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے شراب ضرور پی جاتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ ہضم نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں حرام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں حرام کیا، اور شراب کو بھی حرام کیا قرآن نے بھی اور حدیث نے بھی، اور حرام مال کو بھی حرام کر دیا، جو ناجائز طریقے سے مال جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اگر میری اور آپ کی جیب میں کوئی دھوکے کا مال ہے، حرام کا مال ہے، جیب کے اندر ہے، عبادت قبول نہیں ہوتی. غور فرمائیں کہ پہلے علماء صلحاء ہاتھ اٹھاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، دعائیں قبول ہو جاتی تھی. آج مولوی چیخ چیخ کر دعا کرتا ہے، رو رو کر دعا کرتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ وہ اپنے اندر جھانکتا نہیں ہے کہ میرے اندر کیا چیز ہے. نفاق ہے، دشمنی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مشکل میں ڈال دیتی ہیں خود اس کو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالباطل وانتم تعلمون. قرآن نے کیا فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کیا کرو. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مولوی دھوکے سے چندے کا مال ہڑپ کر جاتا ہے. جن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مولوی کھا گیا ہے، وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جو مولوی صاحب مرتے کب ہیں. جب مولوی نہیں مرتا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ مولوی نہیں مرا تو ہم بھی نہیں مرتے، لہٰذا مولوی کو دیکھ کر وہ بھی وہی بے ایمانی کا کام شروع کر دیتے ہیں. فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ناجائز طریقے سے، ذخیرہ اندوزی سے، قیمتیں بڑھانے سے، چیزوں میں ملاوٹ کرنے سے، اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اصلاح کی غرض سے بھی حرام نہیں کھا سکتے آپ. کہ آپ کہیں جی میں عیسائی کے کرسمس میں چلا جاؤں، میرا ملک مضبوط ہوگا. عیسائی کبھی آپ کے ملک کا دوست نہیں ہو سکتا، مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، یہودی نہیں ہو سکتا، ہندو نہیں ہو سکتا، کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آپ کے لیے مضبوطی کی علامت میں فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. فرمایا وتدلوا بها الی الحکام،
لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالباطل، کہ آپ کسی آفیسر کے پاس، کسی ایم این اے کے پاس، کسی ایم پی اے کے پاس، کسی وزیر مشیر کے پاس، وزیر اعلیٰ حکمرانوں کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس جا کر ان کو اطلاع کریں جی فلاں جگہ پہ فلاں پلاٹ پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، بس آپ ہمیں اجازت دے دیں، آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا۔ یہ چائنا کٹک جو کراچی میں ہوئی ہے یہ ایسے ہی ہوئی ہے۔ یہ جو انکروچمنٹس ہوتی ہیں یہ ایسے ہی ہیں، سڑکوں پر، حکومتی جگہوں پر انکروچمنٹ کر کے اپنے سارے مکان دکانیں بنا لی، اور فرمایا کہ حکمرانوں کو رشوت دے کر کہ یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، اس کی زمین جو ہے وہ جائیداد اس کی خاندانی جائیداد ہے، اس کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہوں گے، کوئی مال پٹواری اس کے پاس کوئی کاغذ دے کے نہیں گیا، ہم عدالت میں چلے جاتے ہیں، اس کا مال ہمیں مل جائے گا، وہ اپنے نام کرا لیتے ہیں، عدالت سے فیصلے کروا لیتے ہیں۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ تو یہ جو چیز ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ہر قدم اس کا نیکی کی طرف ہوتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں لا علم ہوتا ہے انسان، شک میں کوئی چیز پڑ گئی اس کو استعمال نہ کریں۔ کیوں کہ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، کہ جو شبہات والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا، اور جس نے شبہات کی چیز کو استعمال کیا، رسول اللہ نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ امن عامہ کی خاطر یہ چیز آپ رکھیں ذہن میں کہ ہم یہ کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا خزانہ خالی ہو گیا ہے۔ کس نے خالی کیا اس کے بارے میں کسی کو جرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ سچی بات کہے، سچ کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن خزانہ خالی ہے۔ اب اس کے لیے کیا کہتے ہیں جی؟ ادھار لے لیں سود پر۔ اب ایک آدمی نے 10 لاکھ روپے ادھار لیا، اس نے اپنا مکان بنوا لیا، سال بعد میں تمہیں دے دوں گا، نہیں دوں گا تو اتنا سود دوں گا، تو حرام اس میں داخل ہوتا گیا اور وہ اس کے قبضے میں آتا گیا۔ یہی حالت پاکستان کی ہے کہ جتنی ادھار لیتا جاتا ہے وہ اس کے قدرت میں نہیں ہے کہ وہ اس ادھار کو واپس کرے، اور اتنا کچھ اس کے اوپر چڑھ گیا کہ وہ اس کو واپس کرنے کے لیے پھر وہ کیا ہاتھ پاؤں مارتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بجلی کے نرخ بڑھا دو، گیس کے نرخ بڑھا دو، فلاں چیز کے نرخ بڑھا دو، فلاں چیز کے نرخ بڑھا دو۔ مافیاز ہیں جو چینی کے، آٹے کے، خرد و نوش کے، دودھ کے، انڈے کے، مرغیوں کے، یہ سب مافیاز ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں پرسوں انڈے لینے کے لیے گیا تو کہتے ہیں جی انڈے تو بلیک ہو رہے ہیں، 1000 روپے کا 30 انڈوں کا ٹرے دوں گا، لینا ہے تو لے لیں۔ یہ مافیاز جو ہیں یہ اوپر سے آتے ہیں،
کیونکہ اوپر والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بجلی خرچ کی، پھر اس کے اوپر ٹیکس ہیں، یہ فیول ایڈجسٹمنٹ ہے، ٹی وی کا بل ہے، فلاں کا بل ہے، فلاں کا بل ہے، فلاں کا بل ہے، اتنا جی ٹی ایس ہے، اتنا ٹیکس ہے۔ اور یہ ٹیکس صرف اور صرف یا تو وہ شریف آدمی دیتا ہے جو بزنس مین ہے، جس کو اللہ کا خوف ہے، یا صرف ملازم دیتے ہیں۔ یہ ٹیکس بنانے والے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتائیں گے کہ سیلریڈ پرسن جو ہیں 90% سیلریڈ پرسن جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں، اس سے کیا ہونا ہے؟ وہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں وہ نہیں دیتے، خزانہ خالی ہے، حرام سے ہر چیز بھر گئی ہے۔ اس لیے حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں وہ یہی ہے، فرمایا کہ کررائی یرعا حول الحما الا فإن حمی اللہ محارمہ، اس کی مثال اس چروائے کی طرح ہیں جو دوسرے کی چراگاہ کی سرحد کے قریب اپنے جانوروں کو چراتا ہے، اور یہ خطرہ رہتا ہے کہ اس کا جانور دوسرے کی چراگاہ میں منہ نہ مار دے اور وہاں سے کھا نہ لے۔ فرمایا الا وإن فی الجسد مضغۃ، یاد رکھو انسان کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ تندرست توانا ہے، وہ نیک ہے، وہ اچھا ہے تو تمام جسم اچھا رہے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ فسادی ہے، اگر اس کے اندر شرارتیں داخل ہو گئی ہیں، حرام داخل ہو گیا ہے، تو تمام جسم جو ہے وہ فساد زدہ ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا کہ وہ دل ہے۔ اس لیے میں آپ کو تلقین کرتا ہوں، اپنے دل کو پاک صاف رکھیں، اپنے ضمیر کو پاک صاف رکھیں، اپنی آمدن کو پاک صاف رکھیں، اپنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھا پاک صاف رکھیں، آپ اپنے ذہنوں کو پاک صاف رکھیں، شرارتی ذہن نہ کریں۔ شرارتی ذہن جو ہے وہ انسان کو بیکار کر دیتا ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ اس کو ابھارتا رہتا ہے اور وہ آرام نہیں کرتا۔ وہ شرارتی ذہن سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو۔ اس لیے آپ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں، جوڑ کر رہیں، ایک دوسرے کے لیے کام کریں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو، میں نے گزشتہ خطبے میں کہا تھا، اس کو علیحدگی میں سمجھائیں، اس کو بڑھاوا نہ دیں، بڑھوتیاں نہ کریں آگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔